آیت نمبر 127 میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بیت اللہ کا تعمیر کرنا اس کو بیان فرمایا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اصل میں یہاں ایک بہت بڑی بنیادی چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آیت نمبر 127 میں دیکھیے، اللہ رب العالمین نے جب یہ ہمیں یہ واقعہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کا تعمیر کرنا یہ بہت بڑی خدمت تھی جو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لی۔ یہ بہت بڑی خدمت تھی جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، جب یہ بہت بڑی خدمت ہوئی تو اس کے بعد مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے یہ بیان کرتے اللہ تعالیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اتنے عرصے میں تعمیر کیا، یا یہ بیان کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کو تعمیر کرنے میں اتنا مٹی، اتنا گارا اور اتنی چیزیں لگی، یا ابراہیم علیہ السلام نے بڑی محنت و مشقت سے اس کو تعمیر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان نہیں فرمایا، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ابراہیم نے اور اسماعیل نے میرے گھر کی بنیادوں کو کھڑا کیا تو ربنا تقبل منا، وہ یہ کہنے لگے کہ یا اللہ اس کو قبول فرما۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ انسان جب بھی کوئی بھی نیک کام کرے، نیک کام کرنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے واہ جی واہ میں نے تو بڑا کمال کا کام کر دیا، نہیں، اللہ قبول فرما، ہم تو اس قابل نہیں تھے، یہ تو آپ کا رحم اور آپ کا کرم اور آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں اس قابل بنا لیا۔ لہٰذا اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے یہ ہمارے لیے یہ آیت مبارکہ بہت بڑا پیغام دیتی ہے۔